جب یہاں مکہ میں حضرت عمار کے والد آئے تو یہیں پر ابو حذیفہ نام کے ایک شخص سے ان کے پاس یہ رہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عمار کے جو والد تھے حضرت یاسر، وہ ابو حذیفہ کے غلام تھے جی، یہیں پر رہے اور ابو حذیفہ کی خدمت میں لگے رہے جی۔ اور دوسری طرف حضرت یاسر نے جو شادی کی تھی وہ بھی ایک غلام عورت حضرت سمیہ سے کی تھی، اور تاریخ اسلام حضرت سمیہ کو نہیں بھول سکتی، کیونکہ حضرت سمیہ وہ واحد اسلام کی شہیدہ ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا خون اسلام کی خاطر حضرت سمیہ نے پیش کیا۔ سب سے پہلے شہادت پانے والی حضرت سمیہ، جو کہ حضرت عمار کی والدہ محترمہ تھی، اور ان کو حضرت سمیہ کو قتل کرنے والے ابو جہل تھے جی۔ کس وجہ سے؟ کہ حضرت جب عمار نے اور آپ کی والدہ نے، آپ کے بھائی نے اور بھی آپ کے ساتھ جو رشتہ دار تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو عربوں کو، عرب کے سرداروں کو سب سے بڑا اس بات پر تعجب تھا کہ یہ غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، یوں سمجھ لیجئے ہماری خدمت کرنے والے یہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ان کو خطرہ زیادہ اس سے تھا کہ یہ ہمارے نوکر ہیں جی۔ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں بڑے بڑے زمینداروں کے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہی کے پاس رہتے ہیں جی، تو وہ انہی کا کام کرتے ہیں انہی کے پاس۔ اس طریقے سے عرب میں جو غلامیت تھی وہ غلام بنا کر رکھتے تھے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے غلام اور محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے جی۔ اور غلام اس وقت عرب میں غلام جو تھے ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے جاتے تھے، تکالیف دی جاتی تھیں۔ اسلام نے آ کر انسانوں کو عزت دی ہے، اسلام نے آ کر غلامیت کا خاتمہ کیا ہے، اسلام نے ایک شخص آزاد کرنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ کفارہ میں اسلام نے کہا کہ جس کے روزہ ٹوٹ جائے وہ اس کے بدلے میں غلام آزاد کر دے، ایک عبادت کے طور پر۔ اور یہ حضرت عمار جو تھے، ان کی والدہ محترمہ یہ بھی غلام تھیں۔ ابو جہل نے ایک نیزہ مارا حضرت سمیہ کے جسم کے اوپر، جس سے حضرت سمیہ جو ہے ان کے جسم سے خون آنے لگا اور اسی جگہ پر وہ شہید ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ حضرت عمار کے خاندان کے اوپر ظلم ہوتا رہا جی۔ لیکن اس وقت اسلام کمزور تھا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمان اس وقت بدلہ لینے کی حالت میں نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت عمار بن یاسر کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے دعا مانگی ہے جی۔ اور کئی مواقع پر مدینہ طیبہ میں جب لوگ دوسرے صحابہ حضرت عمار کو کچھ کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے، کہتے کہ عمار کو کچھ نہ کہو، کیونکہ عمار کے خاندان کے اوپر اللہ کی ذات راضی ہے جی۔ حضرت عمار بن یاسر بخاری شریف کی حدیث کے مطابق 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں جی، 7ویں نمبر پر۔
اور آپ کا پورا خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار بن یاسر کو کفار نے، مشرکین مکہ نے دکھتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، آگ کے اوپر لٹایا ہوا تھا جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ کولے کے اوپر، آگ کے اوپر ان کو لٹا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو جی، اسلام کا جو کلمہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر سے گزر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی، کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اے آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حصے میں جنت لکھ دی ہے جی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے خاندان کے لیے دعا کی، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے جی۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کرتا قمیض جو ہے صحابہ کرام کے سامنے اتار دیجیے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کی پشت کو، آپ کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو نشان نظر آئے جی سیاہ رنگ کے،